بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کو پاکستان میں جو فیملی سسٹم کا زوال ہے جو ہم سب جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ خوشحال زمانے میں ہر فیملی کے 8 یا 10 بچے تو ضرور ہوتے تھے۔ بچوں میں سے کسی نے بھی اسکول کا منہ نہ دیکھا، اردو پڑھنا بھی سپارہ پڑھ کر سیکھا، جس نے بھی سیکھا۔ بچے سر اٹھاتے تو فصلوں اور کھیتوں میں دھکیل دیے جاتے۔ جو گائے دوسرے گاؤں سے جفتی کرا لاتا وہ پرائمری پاس کر لیتا، جو ہل کی ہتھی پکڑ لیتا وہ میٹرک پاس کر لیتا، جو کسی مل میں ملازم ہو جاتا وہ ایم اے کر لیتا۔ یوں والدین کا خرچہ کچھ نہیں تھا، منافع ہی منافع تھا۔ لہٰذا والدین کبھی فرسٹریشن کا شکار ہو کر بچوں کی ماں بہن ایک نہیں کرتے تھے۔ بچے کی مونچھیں بھیگتی یا مسیں پھوٹتی تو اس حویلی میں سے ایک کڑی پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دی جاتی، اور چارپائی اور پانی کی بالٹی چھت پر چڑھا دی جاتی۔ شادی عموماً 16 سال کا لڑکا اور 14 سال کی لڑکی کے حساب سے ہوتی تھی۔ سارا دیہات کا تقریباً یہی رواج تھا۔ والدین سکھی تھے۔ بچے ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کر آتے تھے۔ بچے 10 بھی ہوں تو مونگ پھلی بھی چن کر لاتے، تو بھی اپنی اپنی اس دن کی روٹی خود کما کر شام کو گھر آ جاتے تھے۔ نہ زیور بکتا تھا، نہ ایجنٹوں کا دھوکہ تھا، نہ ناظرہ کے دھکے تھے، نہ والدین کے کوسنے تھے، نہ اولاد کا ڈپریشن تھا۔ سالوں میں کوئی معاشی خودکشی نہیں ہوتی تھی۔ جو ایک آدھ کیس 2-4 سال میں ہوتا وہ عشق کی ناکامی کے سبب ہی ہوتا تھا۔ فرسٹریشن دونوں نسلوں میں نہیں تھی۔ پھر دور تبدیل ہوا۔ منگلا تربیلا ڈیم کے جو لوگ زمین لی گئی، وہاں کے کشمیریوں کو لندن پہنچا دیا گیا، اور باقی علاقوں نے بھی انگڑائی لی اس کو دیکھ کر۔ لوگوں نے زمینیں بیچی، زیور بیچے، اور بچوں کو ایران کے رستے یونان اور ڈنکی لگا کے دبئی کی طرف روانہ کیا گیا۔ کچھ سعودی عرب چلے گئے، کچھ پہنچے، کچھ رستے میں ہی خواہشات کے جنگل میں مر کھپ گئے۔ جو پہنچے ان کا حال اے ٹی ایم یا گو کیش کارڈ کا سا تھا۔ وہ کما کر بھیجتے گئے اور کوشش کی کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور کسی اچھے جاب پر لگ جائے، اور اس کے بعد تعلیم میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور آج تک تعلیم میں مقابلہ شروع ہی ہے۔ دیہات میں بجلی آئی تو ڈالنس کو بھی لائی۔ ڈالنس ریفریجریٹر نام ہی کافی ہے، اس طرح کے جو بھی ہیں، اور دیگر بجلی کا سامان بھی امپورٹ ہوا۔ والدین مشین کی طرح کما کما کر اولاد پر لگاتے چلے گئے اور اپنی جوانی اور اس سے متعلق جزیات کو قربان کر دیا۔ والد 4 سال بعد ملک کا چکر لگاتے، وہ بھی ایک ماہ کے لیے مہمان کے طور پر آتے۔ ایک ماہ میں بچوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ علاقوں میں فاتح خانی بھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ چھٹی ختم ہو جاتی۔ سہولیات ملی تو بچے بگڑتے چلے گئے اور والدین چھپاتی چلی گئی، اور مرد اندھا دھند 16 گھنٹے کام کر کے کما کر گھر بھیجتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، جب کمائی اس طرح کی 16 گھنٹے ہوگی تو اس کے بعد اولاد پر لان تان شروع ہوا۔ اخراجات کا حساب کتاب شروع ہوا، تعلیم کو کوسا گیا، اور والدین اور بچوں کے درمیان سر جنگ شروع ہو گئی۔ تعلیم دن بدن ٹف ہوتی چلی گئی۔ وہ آج سے 40 سال پہلے والی تعلیم نہیں تھی جب انگلش 6ٹھی کلاس سے شروع ہوتی تھی اور میٹرک تک ہمیں انگلش کے حروف ABC حروف ابجد ہی درست کرنا سکھایا جاتا، اور اس کے علاوہ مائی بیسٹ فرینڈ، مائی فادر، ہنگری فاکس، تھرسٹی کرو پر میٹرک ہو جاتی تھی۔ اب انگلش کچی یعنی KG1 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بستے بڑے ہوتے گئے ہیں، رشتے چھوٹے ہوتے چلے گئے ہیں۔ ساری رات پڑھ کر بھی بچہ پاس نہ ہو تو بھی گھر میں اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ اس کو لٹرلی ماں بہن سے گالیاں دی جاتی۔ مار اس قدر شدید کہ پڑوسی آ کر چھڑائیں تو چھڑائیں، ماں بھی قریب نہیں آتی۔ یوں والدین اور اولاد کے درمیان نفرت کی نادیدہ مگر محسوس دیوار بننا شروع ہو گئی۔ رزلٹ کے دنوں میں تو نہر کے پلوں پر پولیس پہرا لگ جاتا ہے، کیونکہ ناکام ہونے والے بچے رزلٹ سن کر گھر جانے کی بجائے قبر میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں کہ گھر جاؤں گا تو کٹ پڑے گی۔ والدین اپنی جگہ اخراجات کے گوشوارے دکھاتے پھرتے ہیں، اور بچے اپنے جسم پر بڑے نیل کے نشان دکھاتے پھرتے ہیں۔
یعنی کہ اس تعلیم کی بجائے، ان اخراجات کی بجائے کچھ بھی نہ ہوتا تو والدین اور اولاد کا تعلق تو قائم رہتا نا۔ جب ہر لمحہ ان اخراجات کو کوسا جاتا رہے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ایک عورت بیرون ملک سے آئی تو گاؤں کی ایک غریب عورت کے لیے ایک سوٹ لے کر آئی اور اس کو کہا کہ آپ یہ سلا کر پہن لیں، مگر اس عورت نے شاید وہ سوٹ اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا، لیکن یہ خاتون جہاں اس غریب عورت کو دیکھتی فوراً پوچھتی کہ ماسی وہ سوٹ ابھی نہیں سلایا، یہاں تک کہ ماسی نے اس خاتون کو دیکھ کر ہی راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان اوقات میں اس گلی سے گزرتی جب اس خاتون کے راستے میں ملنے کے امکانات نہ ہوتے، مگر ایک دن صبح صبح بیچاری پکڑی گئی اور اس خاتون نے ابھی ماسی ہی کہا تھا کہ ماسی دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر ایک سوٹ مجھے دے ہی دیا ہے تو مجھے اب جینے دو۔ یہی حال اولاد کا ہو جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر پڑھا ہی رہے ہو تو یہ رات دن کا راگ بھیروی مت سنایا کریں، بھائی سن سن کر ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ والدین بچے میں نفرت بہت پہلے سے ہی بھر چکے ہوتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کمانے لگتا ہے تو والدین سے اس کا رویہ سرد میری کا ہوتا ہے، جس سے سمجھا یوں جاتا ہے کہ گویا کہ آنے والی نے کان بھرے ہیں، یعنی اس کی بیگم نے کان بھرے ہیں، ورنہ ہمارا چاند تو ایسا تھا ہی نہیں۔ الغرض والدین سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی جوانی کی قربانی دے کر صرف اپنی بے احتیاطی کی خواہشات کا ایسا بار ان پر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ یوں گھر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیوی اپنے بچوں کا حق بھی پیچھے جاتے دیکھتی ہے، والدین ابھی بھی یہی گردان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا ہے اور اتنا کھپایا ہے، لہٰذا اب جو یہ کما رہا ہے بھائی یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد اس بچے کو حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہیں کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے، جبکہ شریعت میں اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ والد کا ہے اور چھٹا حصہ ماں کا ہے۔ بیوی کو تو 8واں حصہ ملتا ہے اور باقی اولاد کا ہے، مگر اس حدیث کو بیان کر کے اولاد کا حق بھی مار لیا جاتا ہے۔ والد صاحب بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ اور 18 لاکھ مانگتے ہیں، پلاٹ اور مکان کی قسطیں الگ ہیں، گویا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کمانے والے بیٹے کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جائے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کا کچھ بھی نہ بنا سکے۔ بیٹا اپنے بچے پاکستان بھیج کر والدین کے تقاضے پورے کرے تو وہاں اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو کوئی ہسپتال لے جانے کا روادار نہیں ہوتا۔ شاید میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، مگر آپ ارد گرد دیکھیں اور اس چیز کا فیصلہ کریں۔ بیٹا پیارا ہے اور اس کی بیوی اور اولاد سے دشمنی ہے، یہ تو مانتے ہو نا آپ کہ بچہ پیارا ہے اور اس کی اولاد اور جو ہے اس کی بیوی اس سے دشمنی ہے۔ یہی دیکھ کر بیٹا ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ والدین اس کے پاس ہیں، والدین اس کا پاکستان ہیں اور اولاد اس کی ہندوستان بنا دی جاتی ہے، جن کی خدمت کر کے وہ والدین کا غدار قرار پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سنیں، اب پاکستان جاتا ہے تو گھریلو سیاست سے ماحول کو آلود کر دیا جاتا ہے، یعنی بالکل ایسی سیاست ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ این اس وقت جب کھانا لگ چکا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہن یا بانجی کا فون آ جائے گا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، ادھر نہیں کھانا، اور وہ بھی سب کچھ لگایا بچوں کے سامنے پڑا رہ جاتا ہے اور وہ بانجیوں کے ساتھ کھانے چلا جاتا ہے۔ بیوی اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے اور بہن بھائی کو گھر بلا کر بغلیں بجا رہی ہوتی ہے کہ اس ڈگے کو اس سیاست کی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اس اولاد میں بھی پھپھو اور چاچو اور دادا دادی کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ماں بڑھتی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، جبکہ اصل میں باپ اور ددیال یعنی نانکے کا رویہ ان میں زہر بھرتا ہے۔ آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کریں۔ اب جب باری آتی ہے رشتے ناتوں کی تو پھر ایک دوسرے کے یہاں رشتے کرنے کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنی دوریاں آ چکی ہوتی ہیں یہ ان چیزوں میں، تو جو رشتے ہوتے ہیں ان کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں فریق رشتے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دادا دادی اپنی اولاد کو ایک دوسرے کا اس قدر دشمن بنا دیتے ہیں کہ اپنی سیاست کی وجہ سے کہ مزید رشتے داری ممکن ہی نہیں رہتی۔ ہر فریق دوسرے سے بدکتا ہے، بھاگتا ہے کہ یہ میری بیٹی سے بدلے لے گا، اور ایک فریق کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے میرا شور ورغلائے رکھا، اب میں بیٹا ان کو کیسے سونپ دوں، یہ تو اس کا بھی بڑا غرق کر دیں گے۔
بھائی یہ حال ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ ہیں، یعنی آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو. الغرض پاکستان میں برادری سسٹم اب صرف شناختی کارڈ نادرا سسٹم میں ہی باقی ہے، عملی طور پر اپنا وجود کھو چکا ہے. بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہر کسی کی اپنی مینٹالٹی ہے. خوش رہیں، خیال رکھیں. اللہ حافظ.